عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہیں. فیضان عشق اس کا نام ہے، ان اشعار کا نام ہے. اور جو حضرت والا کا نیا مجموعہ کلام ہے آئینہ محبت، اس میں یہ اشعار شامل ہیں. اللہ اللہ عشق کا فیض و کرم، خاک کا افلاک پر جائے قدم. اللہ اللہ عشق کا فیض و کرم، خاک کا افلاک پر جائے قدم. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے عشق اور اللہ کی محبت کا فیض ہے کہ ہم مٹی کے بنے ہوئے انسان یہاں رہتے ہوئے اور ہم عرش الہی پہ پہنچ جاتے ہیں. خاک کا افلاک پر جائے قدم، یہ ہے مقام عشق. اللہ اللہ عشق کا فیض و کرم، خاک کا افلاک پر جائے قدم. گریہ غم تو ابھی ہرگز نہ تھم، گریہ غم تو ابھی ہرگز نہ تھم. کیا عجب ہے جوش میں آئے کرم، کیا عجب ہے جوش میں آئے کرم. یہ جو ندامت کا جو رونا ہے، خطاؤں پر جو غم ہوتا ہے اللہ والوں کو، اس پر جو رونا ہے، اس پہ حضرت فرماتے ہیں کہ ابھی اب اپنے رونے کو خطاب کر کے کہ ابھی مت رکو آنسوؤں سے، کہ ابھی مت رکو. کیا پتا کیا عجب ہے کہ اللہ کا کرم جوش میں آ جائے. اور یہ تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی یہ دو کیفیتیں ہیں. یہ ابتدائی کیفیت کو یہاں بیان فرمایا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ. انتہائی کیفیت کو حضرت کے مربی اول مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا. وہ انتہائی کیفیت یہ ہے کہ اب کہیں پہنچے نہ تجھ سے ان کو غم، اب کہیں پہنچے نہ تجھ سے ان کو غم. اے میرے اشک ندامت اب تو تھم، اے میرے اشک ندامت اب تو تھم. یہ انتہائی کیفیت ہے. یعنی ایک یوں سمجھے کہ دل سے یہ آواز آتی ہے، دل سے کہ بھائی اب رک جاؤ، اب اللہ نے تمہاری سن لی. تو یہ دل کی آواز ہے کہ اب کہیں پہنچے نہ تجھ سے ان کو غم. ایسا نہ ہو کہ اب وہ اللہ سبحانہ و تعالی تم سے ناراض نہ ہو جائے کہ اتنا کیوں روئے. تو بس اب اے میرے اشک ندامت اب تو تھم جاؤ. اب آنسوؤں سے کہا جا رہا ہے اب تھم جاؤ، اب رک جاؤ. یہ ابتدائی کیفیت ہے کہ ابھی مت رکو، کیا عجب ہے جوش میں آئے کرم. تو یہ عجیب اللہ تعالیٰ نے جوڑ عطا فرمایا اس کا. تو گریہ غم تو ابھی ہرگز نہ تھم، کیا عجب ہے جوش میں آئے کرم. اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ جو ندامت کے جو آنسو ہیں یہ آسمانوں پر نہیں پائے جاتے. حضرت نے مولانا قاسم نانوتوی حجت الاسلام بانی دارالعلوم کے حوالے سے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو ندامت کے جو آنسو ہیں یہ یہاں سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچتے ہیں دنیا سے، وہاں ندامت نہیں ہے.
وہاں تو یہ ہے یا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی ایک لمحہ نافرمانی نہیں کرتے، جو ان سے کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، جو حکم دیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب وہ حکم کی پابندی کرتے ہیں تو وہاں یعنی نافرمانی نہیں ہے، جب نافرمانی نہیں تو ندامت بھی نہیں۔ تو ندامت تو یہاں ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہاں ہے لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، یہاں ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور فسق اور گناہ کا مادہ بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے، کبھی کبھی گناہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے جو ندامت کے آنسو جاتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں تو وہ گویا درآمد ہوتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، دیکھیے میں 3 لغتیں بیان کرتا ہوں، درآمد یہ فارسی اور استیراد عربی اور امپورٹ یہ انگریزی حضرت نے فرمایا تھا، تو 3 لغتیں بیان فرمائیں گی حضرت کہ یہ یہاں سے درآمد ہوتے ہیں یا استیراد ہوتے ہیں یا امپورٹ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ تو اس لیے درآمد شدہ چیز کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے۔ جو چیز حیدرآباد میں نہیں ملتی، آپ کے یہاں لاہور سے آتی ہو یا کراچی سے آتی ہو، اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، یا کسی اور ملک سے آتی ہو تو اور زیادہ قیمت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ ندامت کے آنسو یہاں سے جاتے ہیں اوپر اللہ تعالیٰ کے یہاں، تو ان کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں فرمایا کہ لعنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین، کہ یہ جو گناہ گاروں کا رونا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ مجھے یہ گناہ گاروں کا رونا، یہ سبحان اللہ پڑھنے والوں کی سبحان اللہ سے زیادہ پسند ہے رونا۔ اے جلیل اشک گناہ گار کے ایک قطرے کو ہے فضیلت تیری تسبیح کے 100 دانوں پر۔ گویا اس حدیث شریف کا کسی نے ترجمہ کر دیا ہے، اے جلیل اشک گناہ گار کے ایک قطرے کو ہے فضیلت تیری تسبیح کے 100 دانوں پر۔ گریہ غم تو ابھی ہرگز نہ تھم، گریہ غم تو ابھی ہرگز نہ تھم، کیا عجب ہے جوش میں آئے کرم، کیا عجب ہے جوش میں آئے کرم، جس میں عارف زائر کوئے حرم، جس میں عارف زائر کوئے حرم، جان عارف محرم جان حرم، جان عارف محرم جان حرم۔ اللہ والے وہ کر رہے ہوتے ہیں طواف یا حرم کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں، زائر کوئے حرم یعنی حرم کی زیارت کر رہے ہیں یا حرم کا طواف کر رہے ہیں، وہ تو ان کا جسم یہاں نظر آ رہا ہے، لیکن ان کی جو جان اور ان کی روح ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ کی قربت اور اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور یوں سمجھیے اللہ کی حضوری کا مقام حاصل ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے ہاں حاضر ہوتی ہے عرش الہی پر ان کی روح، درا حالے کہ وہ طواف کر رہے ہوں، ان کا جسم یہاں نظر آ رہا ہے طواف کرتا ہوں۔ اور ایک دفعہ حضرت نے فرمایا تھا کہ اہل اللہ جب طواف کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھ کر طواف کرتے ہیں کہ گویا اللہ کا طواف کر رہے ہیں، کہ گویا اللہ تعالیٰ تشریف فرمائے اس کا طواف کر رہے ہیں۔ تو ہماری جب ایک دفعہ حاضری ہوئی تو حضرت نے حکم فرمایا اشعار پڑھنے کے لیے، تو میں اشعار پڑھ رہا تھا، مجھے روک کے فرمایا کہ ابھی ایک علم عظیم عطا ہوا ہے، وہ سن لو، کہ کتابوں میں تم نے پڑھا ہوگا کہ طواف کرتے وقت بیت اللہ کو دیکھنا، اس کی طرف پیٹ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا یہ تو کتابوں میں مسئلہ موجود ہے، لیکن آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ایک علم عظیم عطا فرمایا اور اس کی وجہ عطا فرمائی میرے قلب کو، اور وہ وجہ یہ ہے کہ یہ کیوں ناجائز ہے۔ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بادشاہ متوجہ ہو کسی کی طرف، تو جس شخص کی طرف بادشاہ متوجہ ہو
اس کے لیے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا یا اس کی طرف بے رخی کرنا، پیٹ کرنا، دونوں خلاف ادب ہیں. کیا سمجھا جائے گا؟ بادشاہ کسی کی طرف متوجہ ہو اور وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے، یا اس کی طرف پیٹ کر لے، تو یہ دونوں خلاف ادب اور بری باتیں سمجھی جائیں گی. لہذا یوں سمجھیں کہ گویا ہم اللہ کا طواف کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، اللہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا یا اللہ کی طرف پیٹ کرنا، یہ دونوں خلاف ادب ہے. رخ موڑ لینا، تو طواف کرنے والے کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں. جس میں عارف زائر کوئے حرم، جس میں عارف زائر کوئے حرم، جان عارف محرم جان حرم. عارف کی جان، اللہ والے کی جان، وہ محرم ہو جاتی ہے، یعنی اس کو قربت اور نزدیکی حاصل ہو جاتی ہے جان حرم کی. اور جان حرم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. حرم کی جان کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ کا گھر ہے وہ. تو یہ ہے بھائی اہل عرفان اور عارفوں کا مقام، عارفین کا مقام. اسی لیے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جو عارف ہیں وہ کس عالم میں رہتے ہیں خدا جانے، جو عارف ہیں وہ کس عالم میں رہتے ہیں خدا جانے، بھلا جو غیر عارف ہے وہ ان کا رتبہ کیا جانے، بھلا جو غیر عارف ہے وہ ان کا رتبہ کیا جانے. جو غیر عارف ہے اس کو کیا پتا کہ ان کا کیا مقام ہے؟ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے جیسی ان کی آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، زبان ہے اور ہونٹ ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں، جیسے میرے ہیں ویسے ان کے بھی ہیں. لیکن مولانا روم فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ کار پاکارا قیاس از خود مگیر، گرچہ مانند در نوشتن شیر و شیر. دیکھو اللہ والوں کے جیسا مت سمجھو اپنے آپ کو، کیونکہ اگرچہ کہ شیر اور شیر لکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں. شیر جنگل کے بادشاہ کو کہتے ہیں، ایک جانور ہے جو جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے، اور شیر دودھ کو کہتے ہیں، لیکن لکھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں اور حقیقت دونوں کی مختلف ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. تو ایک مثال سے ہمارے بزرگوں نے مثالوں سے دین سمجھا دیا ہمیں، یہ ان کا کمال ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم الامثال کی نعمت عطا فرمائی. علم الامثال، تو بادشاہ ہوتے ہیں ہمارے اکابر، بادشاہ ہیں مثالوں کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان حضرات کی قبروں کو نور سے بھر دے. انہوں نے چھوٹی چھوٹی مثالوں سے دین سمجھا دیا ہمیں. جس میں عارف زائر کوئے حرم، جان عارف محرم جان حرم، نیک ہو یا بد ہو ہر ایک لاجرم، نیک ہو یا بد ہو ہر ایک لاجرم، روز محشر ہوگا جویائے کرم، روز محشر ہوگا جویائے کرم. لاجرم مانے بے شک، لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، کوئی بے شک یہ آخرت میں بھی خسارے والے ہیں. تو لاجرم بمانے بے شک، چاہے نیک ہو یا اللہ والا ہو، دونوں قسم کے لوگ محشر کے دن وہ اس بات کے متمنی ہوں گے کہ اللہ کا کرم ہمارے اوپر ہو جائے، بس اللہ کا کرم ہو جائے. سرے محشر بھی اختر پر کرم کی ایک نظر کر دے، سرے محشر بھی اختر پر، حضرت والا کا شعر یاد آ گیا آپ حضرات کی برکت سے. سرے محشر بھی اختر پر کرم کی ایک نظر کر دے، اور اپنے فضل سے یہ آخری منزل بھی سر کر دے، اور اپنے فضل سے یہ آخری منزل بھی سر کر دے. آمین. دیکھیے کیا یہ ہے،
یعنی سر محشر یعنی میدان محشر میں بھی ایک کرم کی نظر فرما کر ہماری آخری منزل بھی آپ پار فرما دیجیے. تو سبھی بس اللہ کے کرم کے متمنی ہوں گے کہ کاش اللہ کا کرم ہو جائے تو کام بن جائے. اسی لیے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب ملفوظ میں نے پڑھا. حضرت فرماتے ہیں کوئی اگر گناہگار آدمی کے انتقال کی خبر مجھے ملتی ہے تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ نہ جانے کس چھوٹی سی بات کو اللہ نے پسند فرما کے مغفرت فرما دی ہوگی. اور اگر کسی بڑے نیک آدمی اللہ والے کی اطلاع ملتی ہے انتقال ہو گیا تو یہ ڈر لگتا ہے پتہ نہیں کسی چھوٹی سے چھوٹی بات پہ پکڑ کر کے جہنم کا فیصلہ نہ فرما. اب بتائیں عجیب یہ ملفوظ میں نے پڑھا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کہ گناہگار کا انتقال ہوتا ہے تو یہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں کسی چھوٹی سی بات کو بہانہ بنا کے اللہ نے مغفرت فرما دی ہوگی. کیا پتہ اللہ مغفرت فرما دے. اور کسی اللہ والے کا انتقال ہوتا ہے تو یہ خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی چھوٹی سی بات کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ نے مواخذہ نہ فرما لیا. بس اللہ کے کرم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا متمنی رہنا چاہیے اور امید اور الایمان بین الخوف والرجاء خوف اور رجا کے درمیان رہنا چاہیے. اور اس میں بھی بزرگوں نے فرمایا کہ جوانی میں خوف کو غالب رکھے اور بڑھاپے میں رحمت کو اور اللہ کے کرم کو سامنے رکھے, اس کو غالب رکھے, امید کو غالب رکھے. نیک ہو یا بد ہو ہر ایک لاجرم, نیک ہو یا بد ہو ہر ایک لاجرم, روز محشر ہوگا جویائے کرم, روز محشر ہوگا جویائے کرم. جویائے کرم یعنی کرم کا متلاشی ہوگا, تلاش کر رہا ہوگا. جھیل کر دشواری راہ طلب, جھیل کر دشواری راہ طلب, پا رہا ہوں دل میں گلہائے کرم, پا رہا ہوں دل میں گلہائے کرم. یہ گویا اسی طرح اشارہ ہے. فرمایا بزرگوں نے المشاہدۃ بقدر المجاہدہ, المشاہدۃ بقدر المجاہدہ, مشاہدہ اتنا ہی ہوگا اللہ کے کرم کا, اللہ کے فضل کا, اللہ کی شان رحمت کا اتنا ہی مشاہدہ ہوگا جتنا کہ ہم نے مجاہدہ کیا ہے. کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا, یا یوں کہیے کہ جتنی تمہاری قربانی اتنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی. حضرت والا کا یہ ملفوظ ہے بھائی جتنی تمہاری قربانی اتنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی, جیسی تمہاری قربانی ویسی اللہ کی مہربانی. ہاں شعر بھی ہے حضرت کا کہ تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے, تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے, مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں, مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں. بس تو جیسی ہماری قربانی ویسی اللہ کی ان کی مہربانی. تو خواجہ صاحب بھی فرماتے ہیں کہ بہت لذتیں عشق میں ہیں مگر ہاں, بہت لذتیں عشق میں ہیں مگر ہاں, گھری خارداروں سے پھلواریاں ہیں, گھری خارداروں سے پھلواریاں ہیں. حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے جنت کو مکارے سے ڈھانپ دیا ہے. یعنی جو نفس کو گراں گزرتی ہیں نا جو باتیں, فجر کی نماز کے لیے اٹھنا, گناہوں سے بچنے کی وہ مشقت برداشت کرنا وغیرہ وغیرہ, مجاہدہ کرنا, نفس کے خلاف چلنا, یہ ساری چیزیں جو مکارے ہیں جو ہمیں اچھی نہیں لگتی مگر ہم کریں ان کو تو پھر اللہ تعالیٰ اس وقت جنت عطا فرمائیں گے. اور جہنم کو اللہ نے ڈھانپ دیا شہوات سے, یعنی جو اپنے نفس میں آیا کر لیا, جو آیا کر لیا, جو جس گناہ کا جی چاہ کر لیا, تو یہ جہنم کا راستہ ہے.
تو بہت عشق میں لذتیں ہیں مگر ہاں گھری خارداروں سے پھلواریاں ہیں، کانٹوں سے آپ دیکھتے ہیں باغات کو کانٹوں سے گھیر دیا جاتا ہے، کانٹوں کی جھاڑیاں ہوتی ہیں نا، ان کی شاخوں کی شاخیں بڑی بڑی وہ باہر رکھ دی جاتی ہیں، تو یہ یعنی پھر اندر باغ ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا راستہ بھی ایسا ہی ہے، پہلے آپ مجاہدہ کیجئے، تکلیفیں اٹھائیے، نفس جو کہہ رہا ہو گناہ کرنے کو اس کے خلاف چلیے، حرام خواہشات کا خون کیجئے، تب کہیں جا کے جنت ملے گی۔ تو حضرت فرماتے ہیں جھیل کر دشواری راہ طلب، میں یہ اللہ تعالیٰ کو طلب کرنے کا جو راستہ ہے اس کی دشواریوں کو میں جھیل چکا، اب میں پا رہا ہوں دل میں گلہائے کرم، اب تو میں اللہ کے کرم کے پھول پا رہا ہوں دل میں یعنی وہ منزل حل ہو چکی، سر ہو چکی منزل۔ سبحان اللہ، یہ حضرت کا مقام ہے بھائی، حضرت کا مقام ہے اس شعر کے اندر۔ جھیل کر دشواری راہ طلب، یہ مجاہدہ ہے اور اب مشاہدہ ہے، پا رہا ہوں دل میں گلہائے کرم، یہ مشاہدہ ہے دیکھیے دونوں چیزیں آ گئی۔ داستان عشق کی حد ہے کہاں، داستان عشق کی حد ہے کہاں، ہاں یہ ممکن ہے کہ تھک جائے قلم، ہاں یہ ممکن ہے کہ تھک جائے قلم۔ یہ یوں سمجھیے، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اللہ کی محبت کی باتیں، اللہ کی نعمتیں، کچھ بھی آپ لکھنا شروع کیجئے وہ ختم نہیں ہوں گی۔ ہاں یہ سیاہی اور یہ قلم ختم ہو جائیں گے، مگر اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، ما نفدت کلمات اللہ۔ تو یا یوں کہیے کہ وہی باتیں تو یہ مجذوب اپنی بڑھ میں کہتا ہے، ذرا سنبھلے ہوئے لفظوں میں جو تو نے کہیں ساقی، یہ سنبھلے ہوئے الفاظ ہیں۔ آپ دیکھیے مجذوب کی بات سنیے، تو فرمایا کہ قطع راہ عشق اے راہ رو کبھی ممکن نہیں، خواجہ صاحب فرماتے ہیں قطع راہ عشق اے راہ رو کبھی ممکن نہیں، ایک سفر منزل تلک ہے، ایک سفر منزل میں ہے، ایک سفر منزل تلک ہے، ایک سفر منزل میں ہے، یعنی عشق کے راستے کو آپ پورا سر کر لیں، پورا طے کر لیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات لامحدود، اللہ کا عشق بھی لامحدود، اس کا راستہ لامحدود۔ اتنا ضرور ہے کہ کوئی اللہ والا اس کے ہاتھ میں آپ ہاتھ دے دیجئے، وہ آپ کو اللہ تک پہنچا دے گا۔ یہ ایک سفر طے ہوا آپ کا، پھر دوسرا سفر وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ جب کہیں کوئی آدمی اللہ والا بنتا ہے، صاحب نسبت بنتا ہے، تو ایک سفر تو اس کا مکمل ہوا صاحب نسبت بننے تک، اللہ والا بننے تک، وہیں سے اسی وقت ایک دوسرا سفر شروع ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے درجات کو طے کرنے کا سفر ہوتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یعنی ایک سفر منزل تلک ہے، منزل تلک ایک سفر یعنی آپ اللہ والے ہو گئے، اللہ تک پہنچ گئے، واصل ہو گئے، اور ایک سفر منزل میں ہے، ایک منزل کے اندر سفر شروع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم حیدرآباد پہنچ گئے، حیدرآباد کو ہم پہنچ گئے، وہ قاسم گیٹ جو ہے وہاں تک آ کے ہم حیدرآباد پہنچ گئے، یہ منزل تک ایک سفر طے ہوا۔ ایک سفر پھر منزل میں شروع ہوگا، ایک سفر منزل میں ہے، وہ یہاں نورانی مسجد پہنچنے تک ایک سفر منزل میں شروع ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ دوسرا سفر شروع ہوتا ہے۔ ایک سفر منزل تلک تھا کہ حیدرآباد جا رہے ہیں، بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ حیدرآباد جا رہے ہیں، وہ سفر تو حیدرآباد پہنچ کے ختم ہو گیا، آپ کو وہ حیدرآباد آ گیا بس، جہاں حدود اس کی شروع ہوئی۔ پھر دوسرا سفر شروع ہوتا ہے، ایک منزل کے اندر ایک سفر شروع ہوتا ہے کہ منزل میں آپ کو کہاں جانا ہے۔ تو یہ دوسرا سفر جو ہے یہ ہمارا دنیا کے اندر تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا جو سفر ہے نا، اللہ کے راستے کا، وہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی ذات لامحدود ہے، اللہ کی ذات لامحدود ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ جو آگے گئے وہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، سب سے زیادہ آگے جانے والے، قرب کے درجات کو طے کرنے والے، آپ سے بڑھ کے اور کوئی آگے نہیں ہے، لیکن ختم نہیں ہوا، ختم نہیں ہوتا۔
تو قطع راہ عشق اے راہرو کبھی ممکن نہیں، ایک سفر منزل تلک ہے، ایک سفر منزل میں ہے۔ داستان عشق کی حد ہے کہاں، ہاں یہ ممکن ہے کہ تھک جائے قلم، ہاں یہ ممکن ہے کہ تھک جائے قلم۔ مقطع ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا۔ چاہیے اختر ہمیں ان کی خلش، چاہیے اختر ہمیں ان کی خلش، یہ نہ ہو تو ہیچ ہیں سارے نعم، یہ نہ ہو تو ہیچ ہیں سارے نعم۔ حضرت فرماتے ہیں ہمیں ان کی خلش، خلش کیا؟ چبھن، ہمیں ان کی چبھن چاہیے، جس کو حضرت والا نے ایک شعر میں بیان فرمایا ہے، کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے، کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے، ٹوٹ جانے سے مطلب یہ کہ اس کا کچھ حصہ اندر ہی رہ جائے، جسم کے اندر ہی۔ کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے، اسی کا نام ہے درد محبت۔ بس یہ کانٹا چبھ گیا آپ کے، اب یہ کانٹا کیا چبھ گیا؟ جب یہ کانٹا چبھ جائے اس کے بعد ایک خلش رہتی ہے، چبھن رہتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کام میرا اللہ راضی ہوں گے یا خوش ہوں گے، اس کام سے اللہ خوش ہوں گے یا راضی ہوں گے، بس یہ چبھن لگ جائے۔ یہی تقویٰ کی بنیاد ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ خلش جو ہے نا تقویٰ کی بنیاد ہے، یہ جس کو نصیب ہو جائے بالآخر وہ متقی بن جاتا ہے۔ خلش یعنی چبھن، اس کام سے اللہ ناراض ہوں گے یا خوش ہوں گے، بس یہ چبھن لگ جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں ہمیں یہی چاہیے، یہ اگر نہ ہو، یہ نہ ہو تو ہیچ ہیں سارے نعم، اگر یہ نہ ہو تو ساری نعمتیں ہیچ ہیں، پھر ان نعمتوں کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہم نے نعمتوں سے فائدہ کیا اٹھانا، اس کا تو فائدہ یہی ہے کہ ہم منعم تک پہنچیں، جس نے یہ نعمتیں دی ہیں منعم، وہ اس تک ہم پہنچ جائیں، لیکن ہم نہیں پہنچ رہے ان نعمتوں سے، تو پھر کیا فائدہ ہوا ان نعمتوں کا؟ لہذا اگر اللہ کا تعلق حاصل نہ ہوا تو نعمتیں بھی ہیچ ہیں۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ جن دنیا والوں نے اللہ کو حاصل نہیں کیا انہیں دنیا بھی دراصل حاصل نہیں ہوئی، انہوں نے دنیا کا بھی فائدہ نہیں اٹھایا کیونکہ اللہ کو حاصل نہیں کیا انہوں نے۔ چاہیے اختر ہمیں ان کی خلش، چاہیے اختر ہمیں ان کی خلش، یہ نہ ہو تو ہیچ ہے سارے نعم۔ نعم نعمت کی جمع ہے، یعنی ساری نعمتیں ہیچ ہیں، یہ نہ ہو تو ہیچ ہے سارے نعم۔ اللہ اللہ عشق کا فیض و کرم، خاک کا افلاک پر جائے قدم۔ اچھا موبائل ہے، بند ہے، موبائل کو دیکھیں، یہ ہے موبائل کا صحیح استعمال، مسلمان کر کے استعمال کرنا چاہیے۔